آئندہ مالی سال وفاقی بجٹ کا تخمینہ 17,500 سے 18,000 ارب روپے متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر آئندہ مالی سال کے دوران 14,307 ارب روپے کے محاصل جمع کرے گا، جبکہ 6,470 ارب روپے ڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں جمع کیے جائیں گے۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 1153 ارب روپے اور سیلز ٹیکس کا ہدف 4,943 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، اور 10 تاریخ کو یہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، جس کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہوئی ہیں۔ اس بجٹ سے ہمیں کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، عام جو عوام ہے اس کے لیے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، بات کر لیتے ہیں ماہر معیشت منظور الحق ملک صاحب سے۔ ملک صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ملک صاحب، آئی ایم ایف کے ساتھ بھی مذاکرات چلتے رہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل میں بھی ہیں، تو اس بات کے بھی کبھی امکانات موجود ہیں کہ کچھ ڈیمانڈز جو ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے بھی ہیں، تو ان ڈیمانڈز کو پورا کرتے ہوئے آنے والے بجٹ سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو جو ہم لکھ کے دیتے ہیں اسی طرح وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس میں ہمیں یہ ریزرویشن ہے، اس کو دور کریں۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم نے مجھے آئی ایم ایف سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو خام خواہ میں کہتے ہیں کہ جی یہ جو بجلی کے ریٹ ہیں وہ ہم نہیں کم کر سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے باس۔ ہم نے جو ان کو ایک فیزیبلٹی دی ہے، جو ہم نے اپنے فائنینشیل دیے ہیں، جو ہم نے اپنی پروموشن، اس کو فالو کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان میں بجٹ میں گورنمنٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا اس دفعہ۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایف بی آر نے کبھی بھی ٹیکس کلیکٹ نہیں کیا، انہوں نے ایڈوانس لیا لوگوں سے ٹیکس کے نام پہ اور اس کے بعد میں ایڈجسٹ کیا اور اس کو ریونیو بنا دیا۔ تو اس کی وجہ سے جب گورنمنٹ کے سامنے ریونیو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس میں سے کتنا پیسہ لون کا ہم نے بزنس مینوں سے اٹھایا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کتنی بڑھے گی، اس کے نتیجے میں پروڈکشن کے اوپر کیا اثرات آئیں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر کمپلیکس ڈاکومنٹیشن ہو۔ ہمارا صرف یہ کہنا ہے گورنمنٹ کو کہ 3 چیزوں میں آپ تقسیم کر دیں۔ ایک تو انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کریں تاکہ انڈسٹری لگ سکے، دوسرا یہ ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے ہائیلی پروفیشنل لوگ بلائیں کہ پاکستان میں چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی انٹرپرینورل اسکل کے اوپر کام کر سکے اور ٹول مینوفیکچرنگ میں ہم زیادہ کام کر سکیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستانیوں کو شوڈ بی کریڈیبل۔ دیکھیے، پاکستانی بزنس کو انٹرنیشنل ٹریولنگ میں ہمیں سپورٹ کرنا ہے تاکہ وہ دنیا میں جائیں اور زیادہ سے زیادہ آرڈر لیں اور انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں تاکہ ہماری پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کو ہم نے ریپلیسمنٹ میں لے کے جانا ہے تاکہ ہمارا امپورٹ کے اوپر فارن ایکسچینج بچے اور ہم اپنے کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم نے شپنگ کے اوپر بہت کام کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی شپنگ کاسٹ جو ہے وہ دنیا کی کمپیریٹیولی بہت زیادہ ہے۔ بجلی کی ہم بات کرتے ہیں، گیس کی ہم بات کرتے ہیں، یوٹیلیٹیز کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم شپنگ کی نہیں کرتے، جبکہ شپنگ میں اگر بیلنس آف ٹریڈ نہیں ہوگا، ایک تو بیلنس آف ٹریڈ ہوتا ہے فائنینشیل، ایک بیلنس آف ٹریڈ ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کا۔ اگر ایک شپ آپ کے پاس آ رہا ہے 100 کنٹینر لے کے، اس کو 100 کنٹینر کا لوڈ واپس نہیں ملے گا تو وہ آپ کی شپنگ کاسٹ بھی بڑھ جائے گی۔ تو پاکستان میں ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے جو پروفیشنلز ہیں، جو ان کاموں کو سمجھتے ہیں، ہم ان کو آن بورڈ کریں اور گورنمنٹ گورننس اپنی کو بہتر کرے۔ پھر اس کے ساتھ جو اس سے آگے چلیں تو ہمیں یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی فائنینشیل کیپیبلٹیز ایسی ہونی چاہیے جو ایس ایم ایز کو لون دے سکے، اور ایس ایم ای، کاٹیج انڈسٹری، اسمال انڈسٹریز، یہ کسی بھی ملک میں شاہراہ ہوتی ہیں۔ بالکل ملک صاحب، یہ آپ نے کافی سیکٹرز کی بات کی ہے اور بڑے اہم نکات آپ نے اٹھائے ہیں۔ ایک مسئلہ جو کہ اتنے سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹیکس ریونیو جو ہے وہ بڑھ نہیں پا رہا، یا جتنی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو میٹ نہیں کیا جاتا۔ تو لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں کیسے لایا جائے، اور جو حکومت جو طریقہ کار اپنا رہی ہوتی ہے اس پر کافی لوگوں کو اعتراض ہے، تاجر برادری کو بھی اعتراض ہے، تو ٹیکس ریونیو کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں، اور کیا یہ پاکستان میں جو ڈیزائرڈ جو ٹارگٹس ہیں ان کو میٹ کرنا ممکن ہے آج کے دن میں؟ سر بالکل ہے، ہم اس سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں ایس آر او گورنمنٹ دیتی ہے، جو سیکٹر ٹیکس دینے والے ہوتے ہیں ان کو ٹیکس سے باہر نکال دیتی ہے، ای پی زیڈ گورنمنٹ دیتی ہے، ایس سی زی اسپیشل اکنامک زون گورنمنٹ بناتی ہے، بلکہ اس کی وجہ سے ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ آپ نے ان کو سیکورٹی بھی دینی ہے، آپ نے ان کی بات بھی مانی اور ٹیکس نہیں لینا۔ دیکھیں، جو سیکٹر ٹیکس دے سکتے ہیں ان میں سبسڈیز بھی آپ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم بھی آئی ایم ایف سے کہتے ہیں، ہم بھی دنیا سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکسیشن کا سسٹم جو ہے وہ ٹیکس میں، اس لیے آپ کو پہلے پوائنٹ پہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں ایک دن بتا دے ایف بی آر جس نے ٹیکس کلیکٹ کیا ہو۔ ایف بی آر کیا کرتا ہے، بزنس مینوں کو، انڈسٹریلسٹ کو تنگ کرتا ہے اور ان سے پیسے ایڈوانس کے اوپر لے جاتا ہے، بعد میں کہتا ہے جی ہم آپ کو ایگزمپشن دے دیں گے، اگلے سال آپ ٹیکس نہ دیجیے گا،
پھر ان کو کہتے ہیں ریفنڈ نہ کیجیے گا. پھر سب سے بڑی بات جو پاکستان میں فراڈ ہوا جس کو ہم انڈر انویسٹنگ اوور انویسٹنگ کہتے ہیں وہ سر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ نے کمرشل امپورٹر کو مہنگا ریٹ پہ مال منگوانے دیتے ہیں, ڈیوٹی زیادہ لیتے ہیں اور انڈسٹری کو کم دیتے ہیں. اس کا وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری انڈسٹریز نے ٹیکنیکلی انڈسٹری نہیں لگائی, انہوں نے وہ مال منگایا اور مارکیٹ میں بیچ دیا. اب دیکھیں دنیا میں ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. آپ کہیں کہ میڈیا میں نہیں ہے تو وہ بھی ظلم ہوگا نا, میڈیا میں بڑے اچھے لوگ بھی ہوں گے, بڑے بلیک میلر بھی ہوں گے. انہی اچھے لوگوں سے تو آپ اس وقت بات کر بھی رہے ہیں. جیسا اپنی شیڈیو میرا پوائنٹ یہ ہے سر کہ ہمیں ریسرچ بیس کھڑے ہو کے پاکستان کا سسٹم کو دیکھنا ہے. پاکستان کا گورننس سسٹم ایمانداری سے میں کہتا ہوں گورنیبل نہیں ہے. لیکن منظور صاحب حکومت کی جانب سے تو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہماری معیشت جی وہ ترقی کر رہی ہے اور ہمارا جو ملک ہے وہ سنبھلنے لگا ہے معیشت کے حساب سے, لیکن صورتحال تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. آپ کو ریلیف نظر آ رہا ہے, عوام کے لیے چیزیں تو مزید مہنگی ہوں گی, ٹیکسز لگیں گے, تو عوام کو تو کہیں سے ریلیف نہیں مل رہا. اصل میں بات یہ آپ نے جو کہی ہے نا وہ بڑی صحیح ہے. دیکھیں پاکستان کی پاپولیشن ہے, سمپل کیلکولیشن کر لیتے نا, آپ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, مجھے بتائیں پاکستان کی پاپولیشن 25 سے 26 کروڑ منیمم ہے جی. اس کے علاوہ کچھ امیگرینٹس ہوں گے. اگر 5 آدمیوں پہ ایک کمانے والا ہے تو کتنے کروڑ جاب چاہیے آپ کو؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا گورنمنٹ یہ جاب دینے کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ 6 سے 7 کروڑ جاب کریٹ کرنی ہے؟ آپ کی ہیلتھ کیئر کے اوپر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر ہم پارک بنائیں اور اس سے آپ کی ہیلتھ کیئر بہتر ہو سکے؟ انفارچونیٹلی پاکستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ تھا اس کو ہم نے فیئر میں ڈال دیا, اس کی ہر وقت عزت سٹیک پہ کہ پرائم منسٹر صاحب مجھے اپنے فنکشن میں بلائیں گے نہیں بلائیں گے, یہ بھی سٹیک ہے بھائی, نہیں بلائیں گے نہ بلائیں, بٹ میں تو اپنا سچ بولوں نا یار, میں نے اپنے معاشرے کو اپنے خدا کو بھی جواب دینا. پھر دیکھیں اگر 5 آدمیوں پہ ایک کمانے والا ہے تو کیا اس کی کمائی کا لیول یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو اچھی تعلیم دے سکے, کہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے, علاج کرا سکے, ریکریشن کر سکے, ٹوریزم کر سکے. تو ساری سوسائٹی کو مل کے صرف بجٹ کو اس حوالے سے نہیں دیکھنا کہ بجٹ میں کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بجٹ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کی سوسائٹی گورنیبل, کریڈیبل ہے اور انٹرنیشنل ٹریولیبل ہے. جب اگر آپ فرض کریں 3 کروڑ لوگوں کو آپ ٹریولیبل کر دیں تو آپ کی کتنی شپنگ کمپنیاں اور کتنی ایئر لائنیں آپ کے زبردستی آپ کے پاس آئیں گی, اور کتنے آپ ایئرپورٹ بنائیں گے. پھر آپ کی فوڈ کیسے چلے گی؟ آپ کو پتہ ہے ٹرکی میں سب سے زیادہ بینیفٹ کس کا ہے؟ فوڈ کا. پوری دنیا کا فوڈ ان کی ایئر لائنوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا ریونیو دیکھیں جا کے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اکنامک پالیسی نہیں بنائی لیکن ٹیکس کے پیچھے پڑ گئے. ہم نے فائنینشیل پالیسی نہیں بنائی, ہم ٹیکس کے پیچھے پڑ گئے. ٹیکس والوں کو اسمگلنگ میں ڈال دیا, ان کو اور ایس سی سی دے دیے, ایس آر اوز بنا دیے اور کہا جی لوگ ٹیکس نہیں دیتے. وہ بزنس مین بیچارہ جو شریف ہے آدمی ہے اس حوالے سے وہ چھپ گیا کہ یار مجھے بھی چور نہ کہہ دیں, میں چور کر کے آپ نے ہماری آواز کو دبا دیا. اور میڈیا بھی اس میں شامل ہے جس نے ہماری آواز کو دبایا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا منظور الحق